میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں اس انسان کو بسایا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس دنیا کی حقیقت بھی سمجھائی اور بتلائی ہے کہ تم اس دنیا میں رہ رہے ہو تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ایسے نقش و نگار کریں گے جیسے وہ اپنے کپڑوں پہ نقش و نگار کرتے ہیں۔ تو یہ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً حرام تو نہیں بتلایا کہ یہ کرنا حرام ہے، لیکن یہ بتایا کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنی محنتیں، اپنی دولت اس مٹی پہ اتنا لگائیں گے جس مٹی کے گھر کو انہوں نے چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مجھے دنیا سے کیا لینا، اور پھر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر یا کسی راستے کو عبور کرنے والا، اور فرمایا میری مثال دنیا کے ساتھ تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر چل رہا ہو اور تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ اس مٹی کے گھر پہ، اس عارضی فانی گھر پر اتنی محنت، اتنی صلاحیتیں، اتنے وسائل لگانے لگیں گے۔ تو فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی، یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ جسے چھوڑ کے چلا جانا ہے اس پہ سارے وسائل زندگی لگ رہی ہوگی، اور جسے لے کے جانا ہے اس کی فکر کوئی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے سارے نقشے یہ سب یہیں رہ جانے ہیں، اس کے ساتھ اس کی نیکی اور عمل جانا ہے، تو جو ساتھ لے جانے والی چیز ہے اس پر توجہ کوئی نہیں ہوگی، اور جس نے یہیں رہ جانا ہے اس پر ساری صلاحیتیں لگ رہی ہوں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، آپ راستے سے گزر رہے تو ایک شخص اپنا مکان اسے صحیح کر رہا، مرمت کر رہے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کی مرمت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن فرمایا موت تو اس سے بھی پہلے آنے والی چیز ہے۔ یعنی ایسی تربیت کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم مرمت تو کر رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے موت تمہیں اس سے پہلے آ جائے اور تم یہاں سے شفٹ ہو جاؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تو آپ کا گھر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ کھجور کی شاخوں کی چھت تھی اور بالوں کا بنا ہوا ایک ٹاٹ اوپر ڈلا ہوا تھا. آپ نے پوری زندگی اس میں گزاری ہے. اگرچہ اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی اور یہ نہیں کہا کہ تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اللہ کا تعلق نہیں ملے گا، آخرت نہیں کامیاب ہوگی جب تک کہ اس نقشے کی زندگی تمہاری نہیں ہوگی، یہ نہیں فرمایا. خود تو یہ مشقت جھیلی، سادگی کی اس حد تک گئے اور یہ ساری چیزیں اختیاری تھیں، لیکن اپنی امت کے لیے وسعت پیدا فرما دی، آسانی پیدا فرما دی، لیکن دنیا کی حقیقت سمجھاتے رہے کہ اتنا نہ لگنا، اتنا اس میں نہ لگنا، ہاں جتنا یہاں رہنا ہے اس کا خیال رکھنا اور جتنا وہاں رہنا ہے اس کا خیال رکھنا. خود تو اتنی سادی کی زندگی، یعنی آج غریب سے غریب تر آدمی بھی ایسے گھر کا تصور نہیں کرتا، اور کسی غریب سے غریب تر آدمی کا گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہ جلے اور گزارا کھجور اور پانی پہ ہو. غریب سے غریب تر آدمی بھی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اس سطح پہ گزاری تاکہ دنیا میں کوئی غریب مایوس نہ ہو، تسلی ہو. کوئی غریب مایوس نہ ہو، تسلی ہو کہ اس حال کے اندر بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. میرے نبی کی زندگی بھی ایسی تھی جو سید الکونین تھے، امام الانبیاء تھے، دنیا کو سجایا اس کے لیے گیا. کوئی ہے ایسا غریب جس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلے اور پانی اور کھجور پہ گزارا کرے؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے صفہ کے 70 صحابہ دیکھے جن کے پاس 2 کپڑے بھی ایسے نہیں تھے جس سے ان کا پورا بدن ڈھانپا ہوا ہو. لیکن اس پورے زندگی کے نقشے میں آپ کو دنیا کے معاملے میں شکایت نہیں ملے گی، نہ شکری نہیں ملے گی، بے صبری نہیں ملے گی. اس پوری زندگی کے نقشے میں، اس پوری جماعت میں کہیں دنیا کے معاملے میں نہ شکری نہیں ملے گی، بے صبری نہیں ملے گی، مایوسی نہیں ملے گی، افسردگی نہیں ملے گی، بلکہ اطمینان اور قناعت ملے گی. اطمینان اور قناعت ملے گی. نہ مرد میں شکوہ تھا کہ کیوں نہیں ملا، نہ عورت کی زبان پر کبھی بے صبری کے بول تھے، نہ مرد کی زبان پر نہ شکری کے کلمات تھے. دنیا کے اس نقشے پہ بڑے مطمئن تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے مسافر کے سفر میں بوجھ جتنا ہلکا ہو منزل تک پہنچنا اتنا آسان ہوتا ہے. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ مسافر کے سفر میں بوجھ جتنا ہلکا ہو منزل تک پہنچنا اتنا آسان ہوتا ہے. بڑے مطمئن تھے. زندگی کے اس نقشے پہ کبھی شکایت نہیں، کبھی شکوہ نہیں، کبھی بے صبری نہیں، کبھی مایوسی نہیں، کبھی اس دنیا کے لیے کسی پہ حسد نہیں، کبھی رنج اور غم نہیں اس دنیا کے لیے.
سچ یہ ہے کہ آج اتنا کچھ ملا ہے لیکن دنیا ہی سنوارنے پہ لگے ہیں. جس کو اپنے سے آگے دیکھتے ہیں تو رنج اور غم سے بھرا دل واپس لے کے آتے ہیں، اور جب کچھ نہیں بن پاتا تو حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر حرص و ہوس کی وجہ سے آپس میں چپکلے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے کا ایک بڑی بیماری ہے کہ مرد ہے یا عورت، جوان بچی ہے جوان بچہ، وہ رنج اور غم میں مبتلا ہے. کس پر؟ کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، اسے کیوں ملی ہے. ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مرض ہے جس سے ہر مرد عورت جوان بچی بچہ رنج اور غم میں ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. اور یہ رنج اور غم پھر حسد کی شکل اختیار کرتا ہے، حسد کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے زندگی کی حقیقت، دنیا کی حقیقت پیش کی، اور انہوں نے اسے اپنے اندر پی لیا، سمجھ گئے. تو کبھی ان کے زبانوں پر دنیا کے سلسلے میں شکوہ نہیں، شکایت نہیں، ناشکری نہیں، بے صبری نہیں، اور دنیا کی وجہ سے رنج اور غم بھی نہیں. ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ جب دنیا کی فراوانی بڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پریشان ہو کر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو اور ہماری ساری محنت کا بدلہ ہمیں دنیا میں دینا چاہتا ہو؟ اللہ اکبر. جب دنیا کی تھوڑی سی خوشحالی بڑھی، فراوانی بڑھی، تو پریشان ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہماری محنت کا بدلہ اللہ ہمیں یہیں چکانا چاہتا ہے؟ یہ شکایت کبھی نہیں لے کے آئے کہ ہم تہجد گزار، ہم نیک، ہم پارسا، ہم متقی، ہم نیکیاں کرنے والے، پھر ہمارے پاس یہ دنیا کی خوشحالی کیوں نہیں؟ یہ شکوہ کوئی نہیں، یہ شکایت کوئی نہیں، یہ بے صبری کوئی نہیں، ان مشکلات کا تذکرہ کوئی نہیں. وہ جانتے تھے اس حقیقت کو کہ دنیا ہے، یہ حقیقت میں مسافر خانہ ہے، اور دوران سفر جہاں کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے وہاں زیادہ صلاحیتیں، زیادہ محنتیں نہیں کی جاتی، گزارا لائق ضرورت پوری کی جاتی ہے، منزل کی طرف چل پڑتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کے خاص بندے اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے. مکان ہے، رہائش ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، کھانا ہے، پینا ہے، زندگی کی دیگر ضروریات ہیں، اس کے اندر سادگی کو بنیاد بناتے ہیں، اس میں سادگی کو بنیاد بناتے ہیں. سادہ زندگی قناعت کی زندگی، سادہ زندگی قناعت کی زندگی، نمائش نہیں، نمائش نہیں، اسراف نہیں، تبذیر نہیں، اور اپنی صلاحیتیں اسی دنیا کے بناؤ سنگھار میں ضائع نہیں کرتے.
جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آئے اور سفید لباس پہنا ہوا اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے، لیکن اس انداز میں آئے کہ ہم حیران ہیں کہ ایسا صاف ستھرا لباس، کوئی گرد نہیں، کوئی غبار نہیں، تو مسافر تو نہیں ہے. لیکن حیرت یہ ہو رہی تھی کہ ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا. آئے اور سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمانیات بتا دی. کہا صدقتا، آپ نے بالکل سچ کہا. پھر کہنے لگے مل اسلام، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی بنیادیں بتلا دی. جبرائیل امین کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرمانے لگے ہم اور حیران ہو گئے، سوال بھی کر رہے ہیں، جواب کی تصدیق بھی کر رہے. پھر کہنے لگے مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہنے لگے صدقتا. کہنے لگے مسا، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل. بھائی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کہنے لگے اچھا ما امارتها، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دے، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة يتطاولون في البنيان. کہ تم دیکھو گے کہ بیٹی اپنے ماں پر ایسے حکم چلائے گی جیسے آقا اپنے باندی پہ حکم چلاتا ہے. اولاد کی نافرمانی بہت بری حرکت ہے، لیکن پھر بیٹی نافرمان ہو جائے یہ تو بدترین حرکت ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے ماں سے خاص تعلق ہوتا ہے. لیکن فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بیٹی اپنے ماں پر یوں چلائے گی، یوں حکم دے گی، یوں آرڈر دے گی جیسے آقا اپنے باندی کو حکم دیتا ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ بھوکے ننگے ان کے پاس دولت تو آ جائے گی لیکن عقل چلی جائے گی. دولت تو آ جائے گی، عقل چلی جائے گی کہ ان کی ساری دولت عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں خرچ ہو جائے گی. مٹی گارے میں ان کی ساری دولت ضائع ہو رہی ہے. دولت تو آ جائے گی ان بھوکے ننگوں کے پاس، لیکن عقل نہیں آئے گی، بصیرت نہیں آئے گی کہ یہ گھروں کے بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. گھروں کے بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. ایسا بنا یتطاولون فی البنیان. تو یہ دنیا کی حقیقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ اسے مسافر خانہ سمجھو، یہ رہ جانے والی چیز ہے، اور جو چیز تم نے ساتھ لے کے جانی ہے اسے بڑھیا بناؤ. اپنی صلاحیتیں، اپنی محنتیں، اپنے وسائل اس پہ لگاؤ جسے تم نے ساتھ لے کے جانا ہے. یہ سب یہی رہ جائے گا. کون کتنے دن ٹھہرے گا اس لباس میں، اس پوشاک میں، اس اسٹیٹس میں، اس سواری میں، اس گھر میں، کون کتنے دن تک رہے گا؟ ہاں وہ ساتھ لے کے جاؤ جس نے تمہارا ساتھ چلنا ہے، اسے بڑھیا بناؤ. تو سب رہ جانے والی چیزیں ہیں.
اسے بڑھیا بناؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں قناعت کی دولت مل جائے، تمہیں صبر آ جائے، قناعت کی دولت مل جائے، بہت ہے اللہ کا دیا ہوا۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جھونپڑی ہے تو اسے دیکھو جس کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے، ایک وقت کا ملتا ہے تو اسے دیکھو جس کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی بہنیں سوکھا روکھا کھا لیتی ہیں اپنے دسترخوان پہ، انہیں دیکھو جو بھیک مانگ کے رات کا گزارا کرتی ہے۔ تو فرمایا اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھو، قناعت آئے گی، شکر آئے گا، قناعت آئے گی، شکر آئے گا، صبر آئے گا۔ اور اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے بالاتر کو دیکھو گے، افسوس میں رہو گے، رنج میں رہو گے، غم میں رہو گے، حسد میں مبتلا ہوگے، اور جن نعمتوں میں رہ رہے ہو ان نعمتوں سے بھی لطف نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اگر ہر وقت تمہاری نظریں ان پر ہیں جو تم سے آگے نکلے جا رہے ہیں، رنج میں رہو گے، غم میں رہو گے، افسوس میں رہو گے، اور جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس سے بھی لطف نہیں اٹھا پاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ صلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر ادا کرو، اللہ نے بہت دے رکھا۔ زندگی ہے کتنی، اس لحاظ سے بہت کچھ ہے، بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے۔ روکھی سوکھی ہے تو کیا ہوا، رہنا کتنا ہے۔ ایئرپورٹ پہ کون سی ہر چاہت کی چیز مل جاتی ہے، لیکن وہاں چونکہ ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ میاں اس ایئرپورٹ پہ ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، اس لیے کوئی چیز نہ ملے تو تکلیف نہیں دیتی۔ فلائٹ پہ ہر چیز تھوڑی ملی ہوتی ہے، لیکن ذہن بنا ہوتا ہے کہ میاں ہمیشہ فلائٹ میں تھوڑی رہنا ہے، تو کوئی چیز نہ ملے تو پریشانی نہیں ہوتی، رنج اور غم میں نہیں رہتا، بلکہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے تھوڑی دیر کی تو بات ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی شان یہی ہوا کرتی تھی، اس دنیا میں جتنا ملتا مطمئن رہتا، جو نہ ملتا تو اپنے دل کو کہتا کہ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے۔ اگر دوران فلائٹ اگر وہ اپنے دل کو یہ بات نہ سمجھائے، اور بتاؤ اگر پریشانی کا اظہار کرے تو خود بھی پریشان ہوگا، جو وہ سکون سے سفر کر سکتا تھا وہ بھی پریشانی میں گزرے گا، اور جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے۔ آج کے انسان کا یہی حال ہے، جب اسے زندگی کی ان نعمتوں پہ قناعت نہیں، خود بھی پریشان رہتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاں زندگی کا ایک دور ایسا بھی آیا کہ اچھا پہنتا، اچھا کھاتا، اچھی سواری، اچھی پوشاک، زندگی کا اعلیٰ معیار، شاندار اسٹیٹس، اور بیٹھتا بھی اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ، بیٹھتا بھی پھر ایسوں کے ساتھ تھا، لیکن جب بھی گھر واپس آتا
تو رنج اور غم سے بھرا دل لے کے واپس آتا کہ کسی کی سواری تو مجھ سے اچھی ہوتی، کسی کا رہن سہن تو مجھ سے اچھا ہوتا، تو پریشان ہو کے واپس آتا۔ اللہ کا فضل ہوا، زندگی کا انداز بدلا، نصیب جاگے، قسمت اچھی ہوئی کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے جو دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور جن کے پاس وہ بھی نہیں انہیں دیکھ کر اللہ کے شکر میں اضافہ ہو گیا۔ کتنوں سے اچھا دے رکھا ہے۔ تو قناعت اس سے آئے گی کہ اپنے سے کمتر کو دیکھے، اور یہ تبھی ہے میرے عزیزو جب اس زندگی کی حقیقت اسے سمجھ میں آئے گی کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ اے سراہ دہر مسافرو، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو تھے مقیم کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ سرائے دہر، سرائے جو راستے میں مسافر خانے بنائے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر گیا پھر مسافر آگے نکل گیا، تو یہ کسی کا گھر کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے آگے چل نکلنا ہے۔ تو یہاں تو گزارا کرنا ہے، یہاں تو گزارا کرنا ہے، ضرورت کی زندگی کے لیے چیزیں اکٹھی کرنی ہیں۔ لیکن آج ہمارے گھر دیکھیے، زندگی کا رہن سہن دیکھیے، جیسے اس نے مرنا ہی نہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ اور کہنے میں بڑا عقل مند، بڑا دور اندیش، بڑا سمجھدار، اور ایسی ریس لگی ہے، مقابلہ ہے کہ کہیں بس ہے ہی نہیں۔ روز بروز زندگی کا معیار، زندگی کا اسٹیٹس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جو چیز زندگی کی ساتھ لے کے جانی ہے عمل، اس کا حال کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا کوئی ایک نماز بھی ایسی ہو کہ اول تا آخر اس میں اللہ کا دھیان ہو۔ ایمان بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے جب اٹھے گا تو سوال نماز کا ہوگا۔ اس دنیا کی ہر چیز معیاری، اعلیٰ، شاندار معیار کی، اس پہ صلاحیتیں، زندگیاں، وسائل، اور جو چیز ساتھ لے کے جانی ہے اس کا حال کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیسی ہے؟ تلفظ صحیح ہے؟ نماز میں دل حاضر ہے؟ خشوع خضوع والی کوئی زندگی میں نماز ہے؟ بلکہ کبھی یہ فکر بھی ہوئی کہ مجھے اللہ نماز خشوع خضوع والی نصیب فرما دے؟ کبھی خیال بھی آیا کہ میری نماز بھی ایسی ہو جائے؟ کہ میں نماز خشوع خضوع والا پڑھ، پوری نماز ایسی کہ اللہ کے دھیان کی طرف ہو۔ وہ تو چل رہی ہے جیسے بچپن سے چل رہی ہے، وہ تو چل رہی ہے جیسے بچپن سے چل رہی ہے، کیونکہ اسے بڑھیا کرنے کے کبھی احساس نہیں ہوا، اور باقی دنیا کی ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سائیکل پہ تھا اب کیا ہے، کتنی جھونپڑی میں رہتا تھا اب کہاں رہ رہا ہے، پہلے اس کے گھر کے دسترخوان کا کیا حال تھا اب کیا حال ہے، پہلے اس کے گھر میں ساز و سامان کتنا تھا اب کیا ہے، پیسے، لباس، پوشاک کا کیا حال تھا اب کیا حال ہے۔ اس کی فکر ہوئی تو ہر چیز بڑھیا ہو گئی، اور جس عمل نے ساتھ جانا ہے اسے بڑھیا کرنے کی فکر نہیں ہوئی، تو سالہ سال گزر گئے، نماز کی سطح وہی ہے، تلاوت کی سطح وہی ہے، باقی معاملات، معاشرت تو کچھ نہ پوچھیے۔
وہ تو کچھ ہی نہ پوچھیے. تو میرے عزیزو سمجھدار لوگ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ دنیا کے سلسلوں میں اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرتے تھے، لیکن عمل ان کا بہت بڑھیا ہوا کرتا تھا. اتنا بڑھیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا اللہ کے راستے میں ایک سا کا صدقہ کرنا وہ اتنا بڑھیا ہے کہ بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دیں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ان کا معیار اتنا بڑھیا تھا. جیسے 2 رکعتیں اللہ کی نبی کی اور ساری امت کی ساری نمازیں، آپ کی 2 رکعتیں سب پہ بھاری. معیار اتنا بڑھیا تھا. اس کو ایسے بنایا سنوارا تھا کہ وہ اتنا قیمتی بن گیا. تو میرے عزیزو دنیا راگزر ہے، اس پہ یہ پریشانی کی چیز نہیں، یہ رنج غم کھانے کی چیز نہیں کہ صحت چلی گئی، آمدنی کم ہو گئی، گھر ایسا، چہرے کا رنگ بدل گیا. یہ تو سب ڈھلنے والی چیزیں ہیں. یہ رنج غم کی چیزیں کوئی نہیں. اس کی فکر کرو جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. وہ نیکی ہے جو آپ کے ساتھ آئے گی، جس سے آپ امید رکھ سکتے ہیں، جس سے آپ امید باندھ سکتے ہیں. باقی یہ دنیا سب یہیں رہ جانی ہے. یعنی عجیب سی بات ہے بھائی، جس نے اگر نفع پہنچانا بھی ہے تو کب تک؟ 60-70 سال تک. اور جس چیز نے نفع پہنچانا ہے کھربوں سال تک، آج ہماری زندگی میں وہ نظر انداز ہے. جس نے اگر نفع پہنچانا بھی ہے تو کب تک؟ 50-60 سال تک. اور جس چیز نے نفع پہنچانا ہے کھربوں سال تک، آج میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اسے معیاری بنانے کی فکر کوئی نہیں ہے، وہ میری زندگی میں نظر انداز ہے. اس کے لیے وقت نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ساری برائیاں اور ساری خرابیاں اور سارے فساد آتے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا کا یہ انسان دنیا کی حقیقت نہیں سمجھتا. جو اسے حیثیت دینی چاہیے تھی اس سے بڑھ کر اسے مقام دے دیتا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت ہر فساد کی جڑ ہے. جہاں اس دنیا کو رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے دنیا تو اس کا گھر ہو سکتا ہے جس کا آخرت میں گھر کوئی نہ ہو. جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کا دنیا تو گھر نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک زندگی ہے، یہ مسافر خانہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی چونکہ خود اس دنیا میں سادگی پسند فرمائی تو اپنی اولاد کے لیے بھی وہی زندگی پسند فرمائی. ورنہ اگر چاہتے تو جو لوگ آپ کے حکم پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، کیا وہ اپنی آپ کی بچی کے گھر کو دنیا سے نہیں بھر سکتے تھے؟ جو لوگ آپ کے حکم پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے،
اگر آپ انہیں ایک حکم دیتے تو آپ کی بیٹی کے گھر سونوں جواہرات سے نہ بھر دیتے؟ خود بھوکے رہتے، گھر بھر دیتے. لیکن آنے والی امت کو سبق دیا، اپنی عملی زندگی سے بتایا کہ دنیا میں نے کیسے اس مسافر خانے کے ساتھ برتاؤ کیا، میں نے اس دنیا کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے. ہاں، ہمیں آسانی دی کہ اس میں ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو، کسی درجے آسائش بھی کر سکتے ہو، آرائش بھی کر سکتے ہو، لیکن تم تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے نمائش میں چل نکلے. تم تو گھر میں ہو تو نمائش، لباس میں تو نمائش، زندگی کی ہر چیز کے استعمال میں جو نظریہ ہے وہ نمائش کا ہے. نمائش کرنی ہے، دکھلانا ہے. اور اگر یہ چیزیں میسر نہیں، آسائش آرائش نہیں، لیکن چونکہ اس کی محبت بہت ہے تو رنج اور غم ہے، رنج اور غم ہے، تکلیف ہے زندگی میں، بڑا دکھی ہے زندگی میں یہ. تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت بتلائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اس دنیا کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ ہوتا کہ یہ اسے ملے گی جس کے نصیب اچھے، یہ اسے ملے گی جس کی قسمت اچھی، یہ اسے ملیں گی جس کے اقبال بلند، بہت بلند، یہ اسے ملے گی جس سے اللہ بہت راضی. اگر دنیا کی ایسی حیثیت ہوتی تو فرمایا پھر میں کافر کو ایک گھونٹ پانی کا اس میں سے نہ دیتا. اگر میرے ہاں دنیا کی یہ حیثیت ہوتی کہ جس کے پاس یہ تو اس کے نصیب اچھے، جس کے پاس یہ تو اس کے اقبال بہت بلند، جس کے پاس یہ ہے تو میں اسے بہت راضی. اگر دنیا کی یہ حیثیت ہوتی تو کافر کو میں ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی میرے ہاں کوئی حیثیت ہوتی تو انہیں پانی کا گھونٹ نہ ملتا. یہ تو ہماری دنیا پرستی کا مرض ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی فراوانی ہو جائے ہم کہتے ہیں اس کے نصیب بڑے اچھے ہیں، اس کی قسمت بڑی اچھی ہے، اس سے اللہ بڑا راضی ہے، اس کے نصیب بڑے جاگ گئے ہیں. دنیا کے ملنے کا نام نصیب جاگنا ہے تو بلال کے بارے میں کیا کہیں گے، قارون کے بارے میں کیا کہیں گے. وزارتوں اور عہدوں کا ملنے کا نام اقبال کی بلندی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہیں گے، ابو جہل کے بارے میں کیا کہیں گے. مکہ کا حکمران اور میرا اور آپ کا پیارا نبی مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کر کسی پہ رش کیا جائے، حسرت کی جائے، تمنا کی جائے کہ کوئی بڑھیا چیز مل گئی ہے. وہ جو بڑھیا مسائل بڑھ گئے ہیں، حساب بہت بڑھیا، زندگی ہلکی پھلکی بہت مبارک کہ اللہ ضرورت کی زندگی پوری کر دے اور اللہ راضی ہو جائے. فرمایا وہ شخص فلاح پا گیا جو ہر حکم میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا اور اللہ نے جو اسے دیا اس پر اسے قناعت مل گئی. فرمایا وہ شخص فلاح پا گیا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک گیا اور جو اللہ نے اسے دیا، جیسی صحت دی، بیٹا دیا یا بیٹی دی، دونوں نہیں دیے، مال دیا یا نہیں دیا، چھوٹا گھر یا بڑا گھر، کچھ بھی نہ ملا،
اللہ نے جس حالت میں رکھا اس پہ قناعت آ گئی، فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا، قد افلح من اسلم، فلاح پا گیا۔ اس دنیا میں بہت ملنا نصیب کی بات نہیں، اور اس دنیا میں کچھ نہ ملنا بد نصیبی کی بات نہیں۔ دنیا کی حقیقت سمجھیے، اللہ کے حبیب اپنی امت کو کیا بتا گئے؟ چند نوجوان آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں، جنہیں دیکھ کر کہا جائے بڑا ہی دور اندیش ہے، بڑا ہی عقل مند ہے، روشن خیال ہے، دور اندیش ہے، کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت، اکثرهم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ عقل مند لوگ، دور اندیش لوگ، سمجھ بوجھ رکھنے والے، فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنے اگلے گھر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جہاں جانا ہے وہاں کیا کام آنا ہے اس کی فکر میں لگے رہنے، جہاں جانا ہے وہاں کیا عمل کام آئے گا اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں عقل مند دور اندیش۔ وہ تو کم عقل ہے کہ جسے چھوڑ کے جانا ہے اس پہ لگا ہے، اور جو ساتھ چلنا ہے اسے نظر انداز کر رہا ہے، تو کم عقل ہے۔ تو دور اندیش وہ ہے جو اس کی تیاری میں لگے، وہاں کا عمل بڑھیا ہو، میں نیکی بڑھیا لے کے جاؤں، اس کا معیار شاندار ہو، اس کا معیار شاندار ہو، نماز بڑھیا، تلاوت بڑھیا، زکوٰۃ بڑھیا، اخلاق بڑھیا، معاملات بڑھیا، معاشرت بڑھیا، بڑھیا عمل لے کے جائے۔ وہاں جیسے یہاں مال بہت ہوتا ہے تو آدمی کی زندگی کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے، وہاں اعمال بہت ہوں گے تو وہاں کی زندگی کا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، ورنہ وہاں افسوس کرے گا کاش یہ بھی کر لیتا، کاش یہ بھی کر لیتا، کاش ایسا بھی کر لیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، اللہ نے اپنے حبیب کو آگاہ فرما دیا، 7 صحابی تھے، کہنے لگے اگر اس قبر والے کو اٹھایا جائے تو یہ کہے گا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی فرصت مل جائے، اور اگر ساری دنیا کا خزانہ بھی مجھے مل جائے تو میں اس فرصت کے لیے سارا خزانہ بھی دے دوں گا، لیکن 2 رکعت پڑھنے کی فرصت لے لوں گا۔ وہاں پتہ چلے گا ان 2 رکعتوں کی کیا قدر و قیمت ہے، وہاں پتہ چلے گا اس عمل کی وہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ یہاں تو قدر نہیں ہوتی نا۔ تو میرے عزیزو وہاں کی زندگی کی فکر بڑھاؤ، وہاں کی زندگی کی فکر بڑھاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جسے وہاں کی فکر بڑھ گئی، جسے وہاں کی فکر بڑھ گئی، اللہ اسے دنیا کے فکروں سے نجات نصیب فرمائے گا۔ جسے وہاں کی فکر بڑھ گئی، اللہ اسے یہاں کی فکروں سے نجات دے دے گا، اور جسے وہاں کا غم لگ گیا اسے دنیا کے غموں سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ بھی سچ ہے بھائی، جسے وہاں کی فکر اور غم نہ لگا اسے دنیا کی فکریں غم کھا جائیں گی۔ یہ بھی سچ ہے کہ جسے وہاں کی فکر اور غم نہ لگا اسے دنیا کی فکریں اور غم کھا جائیں گی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جسے دنیا کا غم اور فکر لگا ہے اسے تو آخرت کے غم اور فکر کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جسے دنیا کی فکریں اور غم کھائی جا رہے ہیں
اور ہر وقت اسی میں پریشان ہے، اسے تو آخرت کے غم کی ہوا بھی نہیں لگی، وہاں کی فکر کی تو ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے کہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں فکریں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جیسے وہ غم لگا، وہ فکر لگی، اسے دنیا کا غم اور فکر نہیں لگ سکتا، وہ دنیا کی خاطر رنج اور غم میں نہیں مبتلا رہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، کون سا غم لگا ہے؟ بیٹیوں کا غم، بیٹوں کا غم، صحت کا غم، معاش کا غم، معیشت کا غم، حسن کا غم، پتہ نہیں کیا غم، بلکہ بچوں کے پڑھائی کا غم، اسٹیٹس کا غم، تعلیم کا غم، محافظے کا، ایک سے ایک غم لگا ہے۔ اور اس غم نے ایسا اس پیچھا کیا ہوا ہے کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پا رہے۔ یہ غم نہیں لگا کہ میرے گھر کے ہر فرد کی آخرت بن جائے، نیکی کی زندگی ہو جائے، ان کی نیکی کا معیار شاندار ہو جائے، اعلیٰ درجے کی نیکی ہو جائے، یہ غم کہیں نہیں۔ شاید کوئی خوش نصیب گھرانے میں کوئی غم ہو، شاید کسی خوش نصیب گھرانے میں یہ غم اور فکر بھی ہو، ورنہ ہر ایک کا غم ایک ہی ہے کہ پیچھے نہ رہ جائیں، کسی کے پیچھے نہ رہ جائیں۔ میں اس سے پیچھے کیوں ہوں، ہم اس سے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، اور جب پیچھے ہے تو حسد میں مبتلا ہے، حسد الگ، رنج غم الگ، اور پھر عداوتیں، پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے۔ وجہ یہی ہے کہ ایک دوڑ لگی ہے زندگی کی اسٹیٹس کی، آگے بڑھنے کی، آگے بڑھنے کی۔ سابقوا فلیتنافس المتنافسون، فرمایا یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا۔ کون اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے کہ میں اس نیکیوں میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں نیکیوں میں اس سے یہ میدان ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ یہاں حسد نہیں ہے، یہاں غبطہ ہے، یہاں حسد نہیں ہوگا، یہاں غبطہ ہوگا۔ غبطہ کیا؟ اے اللہ جیسے یہ نیکی کر رہا کاش میں بھی ایسی کروں۔ حسد کیا؟ حسد کیا کہ مجھے یہ ملے نہ ملے، کم سے کم اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے۔ اور غبطہ یہ ہے، یہ نیکی میں آگے بڑھ رہا، اللہ میں بھی ایسی نیکی کرنے والا بن جاؤں، ایسی نیکی میرے اندر بھی آ جائے، یہ مبارک ہے۔ تو میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت پر بہت مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بڑے نرم، بڑی محبت کرنے والے، بھلائی چاہنے والے، حریص علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بھلائی چاہنے میں انتہائی حریص۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی حقیقت ہمیں بتلائی ہے، اس دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھو، کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور پھر آدمی خالی ہاتھ رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پھر حسرتیں رہ جاتی ہیں، حسرتیں رہ جاتی ہیں، اور آدمی کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، بڑا صدقہ کروں گا، بڑا نیک بنوں گا۔ فرمایا اب وقت نکل چکا ہے۔ پھر کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تھوڑی فرصت دے دے، بڑا صدقہ کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ گھڑی آتی ہے پھر فرصت نہیں ملا کرتی، پھر فرصت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا کو اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کے استعمال کرو، اور آخرت کی اہمیت اور عظمت کے ساتھ اس کی تیاری کرو۔ یہی اس دنیا کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی سکون والی چین والی راحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما سچی محبت نصیب فرما گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اے اللہ پوری دین پہ چلنا آسان فرما آخرت کی سچی فکر نصیب فرما دنیا کے غم اور رنج اور غم سے نجات نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے کینے سے بغض سے پاک فرما اے اللہ اپنے فضل سے دل کی بیماریوں سے بھی نجات نصیب فرما جسمانی بیماریوں سے بھی نجات نصیب فرما اے اللہ بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما بے حیائی فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما تمام بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما ایک ساتھی ان کا آپریشن ہے ان کا متعلقین نے دعاؤں کی درخواست کی ہے دعا فرمائے اللہ انہیں عافیت والی صحت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرمائے ہمارے جتنے متعلقین ہیں ان کے ساتھی کوئی متعلق بیمار ہے اللہ سبھی کو انہیں عافیت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے صاف فرما پاک فرما محفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما خلوتوں کی جلوتوں کی خطاؤں کو معاف فرما اندھیروں کی اے اللہ روشنیوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا جو جان کی ہیں بھول کی ہیں ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے ان کے محنتوں کو قربانیاں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما اے اللہ ساری اسلامی دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا اہل اسلام کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرما اے اللہ اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما عصبیت سے وطنیت سے لسانیت سے اے اللہ نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما ایمانی قوت اسلامی بھائی چارہ قائم فرما ہمارے ملک پہ رحم فرما ہمارے شہر پہ رحم فرما ہم سب کے حال پہ رحم فرما اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما نوجوانوں کے لیے نیک بچیوں کے اللہ جوڑے پیدا فرما اے اللہ ماں باپ کے لیے ذمہ داری کو ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے بد اعتمادی کو ختم فرما اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے کلمے والی زندگی نصیب فرما کلمے والی موت نصیب فرما وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم